علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے، اللہ کے ولی جن کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں براس ٹیکس کی اسپیشل ایڈیشن میں. دو جو ہیں ایپیسوڈ اس کی ہم لوگ ریکارڈ کر چکے ہیں. آج اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے. تھوڑا سا ہم بریف بیک گراؤنڈ پہلے اس کا لے لیتے ہیں کہ ہم نے کہاں تک واقعات جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں، اور انفیکٹ سینٹرل ایشیا تک جو ان کی پریڈکشنز تھی وہ ہم ڈسکس کر چکے تھے. وہاں سے آگے آج دیکھتے ہیں کہ زید صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں. جی زید صاحب. یہ دیکھیں، جس طرح معروف آپ نے کہا کہ ہم آلموسٹ 19th سینچری کے آخر میں پہنچے ہوئے ہیں اس وقت. ایشیا وسطی میں جو گریٹ گیم کھیلا گیا تھا، جو رشینز اپنی ماسکو اسٹیٹ سے نیچے اترتے ہوئے سینٹرل ایشیا میں اور داغستان اور مسلمانوں کے ان علاقوں پر کہ جو ایشیا وسطی کہلاتے تھے، ماوراء النہر، دریا کے پرلی پار کے علاقے، تو ان سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بارے میں جو پریڈکشنز نعمت اللہ شاہ ولی نے کہی تھی، ان کو مکمل کرنے کے بعد آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں. لیٹس سی واٹ ہی سیز. 19th سینچری کے آخر میں ترکی میں سلطان عبدالحمید گزرے ہیں. یہ جو گریٹ سلطان، خلافت عثمانیہ اس وقت سک مین آف یورپ ضرور کہلاتی تھی، یعنی ایک ایسی سلطنت تھی جو کمزور ہوتی جا رہی تھی اور چاروں طرف سے خلافت عثمانیہ پر حملے ہو رہے تھے. اس کے باوجود سلطان عبدالحمید ایک بڑے غیرت مند اور بڑے دلیر حکمران تھے. انہوں نے اس زمانے میں جب انگریزوں نے کوئی توہین رسالت کے حوالے سے کوئی کارٹون یا کوئی ڈرامے بنانے کی کوشش کی یورپ میں اور فرانس میں اور لندن میں، تو اس وقت سلطان عبدالحمید نے اپنی تمام تر کمزوری کے باوجود، وہ اتنے جلالی اور حضور سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے فرینچ اور برٹش ایمبیسڈرز کو بلایا اور ملٹری یونیفارم میں ان سے ملنے کے لیے گئے اور تلوار میں اس پر رکھ کے کہا کہ اگر وہ ڈرامے تم نے پیرس اور لندن میں بند نہیں کرائے تو خلافت عثمانیہ تم پر اعلان جنگ کرے گی. اور اسرائیلیوں نے اس وقت، یہودیوں نے سلطان عبدالحمید سے کہا تھا کہ ہم کو اسرائیل کا جو علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہمیں فروخت کر دیجیے. تو سلطان عبدالحمید نے اس میں جلال سے آ کے کہا تھا کہ میری لاش کے اوپر تم بنا سکتے ہو، میرے ہوتے ہوئے فلسطین میرے ہاتھ سے مسلمانوں کو تمہارے پاس نہیں جائے گا. تو سلطان عبدالحمید کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی نے حیرت انگیز طور پر ان کا نام لے کر جو پریڈکشن بشارت کی ان کے بارے میں بتایا. وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک بادشاہ جس کا نام عبدالحمید ہوگا، ایران کے شہنشاہوں کی طرح بڑا عادل ہوگا. یعنی فارسی میں ہے از بادشاہ اسلام عبدالحمید نامی چونکہ قباد کسرا عادل شاہ زمانہ. وہ ایک بادشاہ گزرے گا کہ جو عادل بادشاہ ہوگا، جو کہ عدل کے ساتھ حکومت کرے گا، اور عبدالحمید اس کا نام، یعنی باقاعدہ نام تک اس کا انہوں نے لیا. سلطان عبدالحمید کے زمانے میں بہت زیادہ سازشیں خلافت عثمانیہ کے خلاف شروع ہو گئی تھیں. جیسے ہم نے کہا کہ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ سلطان عبدالحمید اب فلسطین کا علاقہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے بعد برٹش امپائر سے نیگوسیشن کی، بات چیت کی، سازش کی کہ اب خلافت عثمانیہ کو توڑ کے چھوٹا کرنا پڑے گا، اور توڑنے کے بعد جو علاقے خالی ہوں گے اس میں اسرائیل کی ریاست قیام ہوگا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے بیلفور ڈکلیریشن کی تھی. جو پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی، اور بیلفور ڈکلیریشن کی تھی کہ جس میں برٹش امپائر نے لارڈ راسچائلڈ کو، جو یہودی بینکر تھا، اس کو خط لکھ کے کہا تھا کہ اب یہودیوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے اب فلسطین میں ایک اسرائیل کی ریاست قیام وجود میں لانا چاہتی ہے. تو یہ ساری سازشیں خلافت عثمانیہ کے خلاف سلطان عبدالحمید کے زمانے میں ہوئی، اس زمانے میں. اس کے اوپر نعمت اللہ شاہ ولی ایک اور بڑا خوبصورت شعر کہتے ہیں کہ نصارہ دشمنی سے اس پر چاروں طرف سے حملے کریں گے، اس کے ملک پر ہیلے اور بہانے سے قبضہ ہو جائے گا. یعنی سلطان عبدالحمید کا ذکر وہ یہ کرتے ہیں کہ براؤ نصارہ ادا بہر سو غلو نما پن پس ملک او گیرن از ہیلا و بہانہ. جو عیسائی ہیں چاروں طرف سے حملے کرنا شروع کریں گے اس کے ملک کے اوپر، اور چکر سے، فراڈ سے، فساد سے، دھوکہ بازی سے اس کے ملک پر قبضہ کرتے چلے جائیں گے. اور یہ ساری کیمپین ہم نے خلافت عثمانیہ کے لیے 20ویں صدی کا آغاز ہی تھا کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف ایک سے ایک سازش شروع ہو گئی تھی. 1912 میں جو بیلکن وار شروع ہوتی ہے، بلقان کی جنگ شروع ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ طرابلس کی جنگ ہوتی ہے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب علامہ اقبال نے بھی وہ خوبصورت شعر کہے تھے فاطمہ بنت عبداللہ کے حوالے سے، وہ بچی جو خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے طرابلس میں جنگ کرتی ہے، غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوتی ہے. وہ سارے یہی واقعات ہیں کہ نصارہ چاروں طرف سے بیلکن وار میں سربیا، مونٹینیگرو اور جو بیلکن کے ریجن تھے انہوں نے بغاوت برپا کی خلافت عثمانیہ کے خلاف. تو اس کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی نے حیرت انگیز پریڈکشنز پہلے کی تھی کہ خلافت عثمانیہ کا جو زوال ہوگا، جو اینڈ میں ہوگا عبدالحمید کے دور میں، کیا فساد شروع ہو جائیں گے. اور 1912 تک جب خلافت عثمانیہ پر اتنے فساد اور اتنے سازشیں اور غداریاں برپا ہو چکی تھیں، اس وقت نعمت اللہ شاہ ولی اپنی پریڈکشنز میں بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جنگ عظیم برپا ہونے والی ہے. یعنی فرسٹ ورلڈ وار کی بات انہوں نے پہلے کی، اور یہ سننے والا شعر ہے. کہتے ہیں کہ جرمنی کی جنگ میں
آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا، تباہی اور بربادی کا نشان ان کے لیے ظاہر ہوگا. یعنی اوتو ساز و نصورا رفلک تر جنگ جیم نقبت واد بار ایشاں را نشاں پیدا شود. یعنی جیم کی جنگ ہو جائے گی. جیم از جرمنی. اچھا لائک یعنی اب بے شک اس زمانے میں جب انہوں نے کہے ہوں گے اس وقت شاید یہ نام نہ ہو ان ملکوں میں، لیکن انہوں نے وہ نقطے استعمال کیے ہیں کہ جس دور میں لوگوں کو یہ سمجھ میں آئیں گے یہ شعر، اس دور میں ان ممالک کے نام ان ہر حروف سے شروع ہو رہے ہیں. بالکل. تو کہتے ہیں جیم کی ایک جنگ ہوگی، آسمان سے برپا ہوگی بہت بڑی، اور پورا تباہی اور بربادی، شدید فساد پھیل جائے گا اس کے اندر. اب فگر دیتے ہیں، مطلب دس از اسٹننگ، دس از ایبسولوٹلی امیزنگ. کہتے ہیں تا 4 سال جنگی استد بر مغرب فاتح الف بگرو و جیم و خاص خانہ. 4 سال تک یورپ میں یہ جنگ جاری رہے گی. نہ صرف نام بتاتے ہیں بلکہ فگرز بھی بتا رہے ہیں. بالکل 4 سال تک یہ جنگ جاری رہے گی، مگر جو الف ہے وہ غداری اور مکاری سے جیم پر فتح حاصل کر لے گا. جو اس دور میں الف ہے وہ انگلستان، بالکل، اور جیم پہ یعنی جرمنی کو شکست ہوگی غداری اور دھوکے کے ساتھ. اور 4 سال یہ جنگ جاری رہے گی. اس یورپ میں 4 سال لڑائی ہوگی اور الف جیم پر مکاری سے فتح پا لے گا. پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوتی ہے، 1918 تک رہتی ہے. پورے 4 سال یورپ میں رہی، شدید جنگ ہوئی، ہولناک جنگ. اس سے پہلے انسانیت نے کبھی اتنے انڈسٹریل اسکیل پہ قتل و غارت نہیں دیکھا تھا. اب آگے سنیے، یعنی دس از ایون مور اسٹننگ. رائٹ. فگر دیتے ہیں نعمت اللہ شاہ ولی کہ اس پہلی جنگ میں 1,31,00,000 افراد ہلاک ہوں گے. اور تمام بعد کے آنے والی ریسرچ نے، جس میں کیجویلٹیز ڈیفائن کی گئی فرسٹ ورلڈ وار کی، یہ بات کنفرم ہو چکی ہے ویسٹرن سورسز سے بھی کہ اس جنگ میں 1,30,00,000 کے آس پاس لوگ مارے گئے تھے. اور نعمت اللہ شاہ ولی کہتے ہیں جنگ عظیم ہوگی، جنگ عظیم باشد لفظ استعمال کیا ہے، جنگ عظیم باشد، قتل عظیم سازد، شدید قتل غارت ہوگی، تباہی بربادی ہوگی. 1,100,000 باشد شمار جانا، 1,31,00,000 افراد اس میں مارے جائیں گے. مطلب اس سے زیادہ وہ ڈیٹیل بتا ہی نہیں سکتے. دس از لائک یہ تو بہت زیادہ ایگزیکٹ ہو گیا، بہت زیادہ ایگزیکٹ ہو گیا، بہت زیادہ ایگزیکٹ ہے. اینڈ دین ہی سیز. اب دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہوا کیا تھا. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پوری دنیا میں جو اکنامک، پولیٹیکل، ملٹری آرڈرز قائم کیے گئے تھے، خلافت عثمانیہ تو بالکل کمزور ہو گئی تھی، اور پوری دنیا میں ایک طرف کیپٹلسٹ بلاک تھا، ایک طرف کمیونسٹ بلاک تھا. ایک طرف مغرب کی یعنی ایسٹرن بلاک تھا، ایک طرف ویسٹرن بلاک تھا، اور دونوں کفر کے بلاک تھے. بالکل. کیپٹلزم، کمیونزم بھی تھی، سوشلزم، ہر طرف کفر کے مختلف فارم نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا تھا. اور پہلی جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ یہ تھی کہ مسلمان اس طرح غائب ہو چکے تھے دنیا سے کہ نہ کوئی پولیٹیکل، نہ کوئی اکنامک، نہ کوئی ملٹری پاور، نہ کوئی آئیڈیولوجیکل پاور. مسلمانوں کا تو وجود ہی کفر ہی کفر تھا، سوائے مکہ مدینہ کے اور افغانستان کے تھوڑے سے علاقے کے. باقی تمام خطوں پہ کفر قبضہ کر چکا. تو اس جنگ عظیم کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی جو حالات بنتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب میں کافر حکمران ہوں گے، اور اس بیان کے مطابق یہ بات پوری ہو کر رہے گی. جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ تم دیکھو گے کہ مشرق و مغرب میں اسلام نہیں، کافر حکمران ہوں گے. اور یہ حیرت انگیز پیریڈ تھا. اس زمانے میں جب یہ باتیں یہ کر رہے ہوں گے، لوگوں کے لیے یقین کرنا ممکن نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. انسانیت کی تاریخ میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ مشرق و مغرب میں صرف کافر حکمران ہو، مسلمان حکمرانوں کا وجود ہی ختم ہو جائے. اور پہلی اتنے عرصے تک حکومت کرتے رہے مغل خلافت عثمانیہ اور وہ عروج ان کا. اب وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد بات کرتے ہیں کہ حالات دنیا میں یہ بن جائیں گے کہ کفر کا فرسٹ ورلڈ اکنامک آرڈر، پولیٹیکل آرڈر پوری دنیا میں اس طرح قائم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کا وجود نہیں ہوگا. بالکل. اچھا، مگر اگین وی آلسو نو کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ظاہراً ٹروس ہو گیا، اس کے بعد مغرب میں آپس میں تصادم قائم رہا. جرمنی بھی جنگ کی تیاریاں کرتا رہا، انگلینڈ بھی جنگ کی تیاریاں کرتا رہا. 20-21 سال ان کا آپس میں پیس رہی. 18 سے لے کے 28 تقریباً 21 سال کے قریب ان کا آپس میں معاہدہ رہا امن کا. اور 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوتی. بالکل. یہ ساری داستان نعمت اللہ شاہ ولی اپنی پریڈکشنز میں، اپنے آنے والے واقعات کے مشاہدات میں، جو سیر تھے آنے والے دور کو وہ اللہ ان کو دکھا رہا تھا، اس میں یہ بات بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں صلح کا زبانی جمع خرچ ہوگا. جو صلح ہوگی زبانی جمع خرچ ہوگا، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہوگی. یہ صلح ہوگی مگر مستقل نہیں رہے گی. رائٹ. کہتے ہیں اظہار صلح باشد، صلح کا اظہار ہوگا، چو صلح پیش بندی با مستقل نہ باشد ای صلح درمیانہ. مگر یہ صلح جو ہوگی مستقل نہیں ہوگی، جو آپس میں ٹیمپرری پیس ہوگا، ٹروس ہوگا. رائٹ.
وہ بظاہر خاموش ایسے ہوں گے، اگلے شعر میں کہتے ہیں، مگر درپردہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے. اوپر سے ان کا ٹروس ہوگا. ایک طرف جرمنی نے میسو انڈسٹریلائزیشن اور ملٹری پلاننگ شروع کی. اٹلی اس دور میں فیشزم کے ایک نئے دور سے گزر رہا تھا. بہائنڈ دا سین ایک زبردست جنگی تیاریاں ہو رہی تھیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جیم اور الف دوبارہ ایک جنگ کرنے کی تیاری کریں گے. ابھی سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف ہم جا رہے ہیں. جیم اور الف، جرمنی اور انگلستان. رائٹ. اب کیونکہ اس زمانے میں یہ نام ان کے لوگوں کو واقف نہیں ہوں گے، اس زمانے میں کوئی دوسرے ناموں سے ملک مخاطب ہوں گے. المان کہا کرتے تھے فارسی اور عربی میں جرمنی کو، مگر چونکہ اس دور میں لوگ جیم اور الف کے حساب سے پہچانتے ہیں تو انہوں نے صرف پہلے نام تو پہلے حروف دے دیے. کہتے ہیں بظاہر خاموش ہوں گے لیکن درپردہ جنگ کی تیاری کریں گے. جیم اور الف ایک دفعہ پھر کولڈ وار جو ہے وہ جاری ہوگی، اور اب سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف معاملہ جا رہا ہے. وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دیٹ. بیچ میں کہتے ہیں کہ اس دوران میں یک زلزلہ کی آئے چوں زلزلہ قیامت، ایک شدید زلزلہ آئے گا جیسے قیامت آئی ہے. رائٹ. اور جاپان تباہ گردید یک و نصف سال سانہ. ہیروشیما ناگاساکی. بفور دیٹ زلزلے کی بات ہو رہی ہے کہ جاپان اس زلزلے سے 1/6 تباہ ہو جائے گا. اور ہسٹری جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں اس پیریڈ میں تو 1923 میں جاپان میں ایک بہت بڑا زلزلہ آتا ہے جس میں تقریباً 1/6 حصہ جاپان کا تباہ ہو جاتا ہے. اچھا، ایگزیکٹ فگرز انہوں نے دیا ہے کہ 1/6 حصہ جو ہے جاپان کا تباہ ہو جائے گا. قیامت خیز زلزلے نے آنا، اس دوران میں وہ زلزلہ بھی آئے گا. اینڈ وی نو ان ہسٹری، یہاں انہوں نے جاپان کا نام لیا. اینڈ وی نو ان ہسٹری کہ جاپان میں 1923 میں ایک ارتھکویک آیا تھا جس نے ایک آلموسٹ 1/6 آف جاپان واز ٹوٹلی ڈسٹرائڈ. اور اسی دور میں اس پورے فار ایسٹ میں، ایسٹرن تھیٹر آف آپریشن میں کئی ملکوں کی آپس میں جنگیں بھی ہو رہی تھی. جس طرح انہوں نے 1905 میں اس جنگ کا ذکر کیا تھا کہ جو روس اور جاپان کے درمیان ہوگی، اس طرح وہ ذکر کرتے ہیں بیچ میں چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کا بھی وہ حوالہ دیتے جائیں. کہ اسی دور میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ چین اور جاپان آپس میں جنگ کریں گے اور اس دوران میں عیسائیوں کی جنگ بھی شروع ہو جائے گی. اب یہ وہ پیریڈ ہے بٹوین 1937 ٹو 1945 رائٹ کہ جب جاپان اور چین کی لڑائی بھی ہو رہی ہے. صحیح. آپ ہسٹری میں اگر دیکھیے کہ دیٹ از دا پیریڈ ون از اور لوکل وار گوئنگ آن بٹوین، کیونکہ جاپان ایک امپیریل ڈیزائن اس وقت رکھتا تھا، پھیلنا چاہ رہا تھا. بالکل. تو چائنا کے ساتھ بھی اس کی ایک جنگ تھی جو زمانے میں شروع ہوئی اور نیئرلی اسی دوران 1939 میں عیسائیوں کے درمیان بھی جنگ شروع ہو گئی اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار اسٹارٹڈ. یعنی جو ہم حیرت انگیز طور پہ یہ دیکھتے ہیں مطلب دونوں وارز دونوں تھیٹر آف آپریشن کا، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان ایک امپیریل فورس کے طور پہ پھیل رہا تھا جبھی اس نے پرل ہاربر پہ حملہ کیا. بالکل. یہ خیال کر کے کہ ہم ایکسپینشن کر ہی رہے ہیں تو ہم ہوائی کو بھی ٹیک اوور کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں امریکہ پور جنگ میں کودنا پڑا. تو جاپان اپنے تھیٹر میں، جاپان کے جرمنی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ چائنا کے ساتھ لگا تھا. جاپان چائنا کے ساتھ یا اپنے ریجن میں پھیلنے کے لیے کوشش کر رہا تھا. اور چونکہ عیسائیوں کے درمیان جنگ شروع ہو چکی تھی وہاں پر لہٰذا اس جنگ میں جاپان کود پڑا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، وچ اگین الٹیمیٹلی جو دو تھیٹر آف آپریشن آپ دیکھ رہے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے جو ہیں، ایک پہ ایشیا پیسیفک میں جو جاپان کے خلاف لڑی گئی اور ایک یورپ میں جو جرمنی کے خلاف لڑی گئی، ایکسس پاور کے خلاف، یعنی جرمنی، اٹلی اور اس کے جو الائز ملک تھے. سو یہ سارا معاملہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ معاملہ جاپان پھیل رہا ہوگا تو ساتھ ساتھ عیسائی بھی آپس میں جنگ بھڑکا دیں گے. بالکل. اینڈ دین ہی سیز اگین امیزنگ، ہی سیز کہ دوسری عالمگیر جنگ کا آغاز پہلی کے 21 سال کے بعد ہوگا. ایگزیکٹ فگرز اور یہ عالمگیر جنگ پہلی سے زیادہ مہلک ہوگی. اور یہاں پہ وہ نیوکلیئر کی طرف، یعنی اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوگی پہلی کے 21 سال کے بعد، بالکل، اور یہ اتنی ڈیڈلی ہوگی، اس کے اندر اتنے مہلک ہتھیار استعمال ہوں گے جو اس سے پہلے کبھی انسان نے استعمال سو نہیں مچ کیے. فیسنیٹنگ. آئی مین دس از دیٹ اسپرچل انٹیلیجنس جس پہ ہم حیران ہیں کہ مسلمان ملٹری سائنٹسٹ نے استعمال کیوں نہیں کیا ان کو پہلے. ہمارے اینالسٹ نے، ہمارے اس لیے استعمال اس لیے نہیں کیا کہ جس دور میں یہ چھپ کے پہلی پریکٹیکلی سامنے آئے قوم کے، وہ ہمارے زوال کا دور تھا اور ہمیں پتہ بھی لگ جاتی ہیں یہ ساری باتیں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. مغل حکومت تباہ ہو رہی تھی، خلافت عثمانیہ تباہ ہو رہی تھی، مسلمان مایوسی میں دیکھ تو رہے تھے حالات اور واقعات کو، کرنے کی طاقت نہیں رکھتے طاقت نہیں تھی، مگر کرنے کی طاقت ہم آج رکھتے ہیں. اور جو آئندہ آنے والے دور کے بارے میں انہوں نے پروڈکشنز کی ہیں اس میں ہمارا رول ہے، لیکن اس تک ہم اس وقت پہنچیں گے جب یہ بیک گراؤنڈ کور کر لیں. رائٹ. تو کہتے کہ دوسری عالمگیر جنگ کا آغاز 21 سال کے بعد ہوگا اور مہلک ترین ہتھیار استعمال کیے جائیں گے. یہاں بڑا خوبصورت ہے، کہتے ہیں 2 الف اور روس آپس میں مل جائیں گے. یعنی 2 الف کون ہے؟ انگلینڈ اور امریکہ اور رشیا. تین ہو گئے. کیونکہ جرمنی نے کیا کیا کہ ایک طرف اس نے ایک تھیٹر آف آپریشن اس نے رشیا کی طرف کھول دیا، دوسرا اس نے تھیٹر آف آپریشن یورپ کی طرف کھولا، ویسٹرن یورپ کی طرف.
جہاں پہ انگلینڈ اور امریکہ شامل ہو گئے اس جنگ میں جرمنی کے خلاف، رشیا کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنا اور رشیا کے ساتھ انہوں نے ایکسس کیا کہ رشیا، انگلینڈ اینڈ امریکہ، یعنی ایک روس اور دو الف وہ اکٹھے ہوئے کس کے خلاف؟ بر الف و جی میں اولا ہم جی میں ثانی آنا. انہوں نے 3 ملکوں کے خلاف جنگ کی. ایک الف سے شروع ہوگا، ایک پہلے جیم اور دوسرا جیم. پہلا الف کون؟ اٹلی. دوسرا الف کون؟ جرمنی. اور دوسرا جیم کون؟ جاپان. یعنی ہی از ناؤ گیونگ ایگزیکٹلی دا نیم. اور یہ باتیں ڈاکومنٹڈ ہیں ان ڈیکیڈز اگو، یعنی پہلی جنگ عظیم سے پہلے کے جو نسخے موجود ہیں نعمت اللہ شاہ ولی کے، ان کے اندر بھی یہ شعر موجود ہیں. وہ شعر جو 19 صدی کے اینڈ میں اور 20ویں صدی کے شروع میں جو نسخے ہیں لوگوں کے پاس، پیپل ہیو کالڈ اس ٹو ٹیل کہ ہمارے پاس وہ نسخے موجود ہیں کہ جن میں یہ سارے واقعات ہونے سے پہلے لکھے ہوئے. لہذا یہ کہنا کہ یہ کسی نے بعد میں بنائے ہوں گے ڈزنٹ میک سینس. Absolutely. تو 2 الف انگلستان اور امریکہ، روس اور اٹلی اور جرمنی، جاپان، ان سب پر یہ حملہ آور ہوں گے. یہ عجیب و غریب ایک سیکنڈ ورلڈ وار کی پوری سیکنڈ ورلڈ وار کی جو تھیٹر آف آپریشن اور فورسز ہیں جو آپس میں کھیل کر رہی ہیں. اب ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ چونکہ انگریز انگلستان یہاں حکومت کرتا تھا ہندوستان پر، تو بہت بھاری تعداد میں ہندوستان کے مسلمانوں کو بھرتی کیا گیا انگریزوں کی طرف سے، یا ہندوستان کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا انگریزوں کی طرف سے لڑنے کے لیے. کرنل محمد خان جنہوں نے بڑی خوبصورت کتاب بجنگ آمد لکھی ہے، ون آف دا فائنسٹ بکس آف ملٹری ہیومر، 1937-39 وغیرہ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. بجنگ آمد اٹس اے بک ورتھ ریڈنگ، ملٹری ہیومر کی کتاب، جس میں انہوں نے وہ سارے واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح انڈیا سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فوجیں جو تھی پورے افریقن تھیٹر میں، یورپین تھیٹر میں یا برمیز تھیٹر میں انگریز ان کو لانچ کر رہے تھے، اور پوری دنیا میں جا کے یہ دوسری جنگ عظیم لڑ رہے تھے مسلمان. آج بھی اگر آپ لاہور کے میوزیم میں جائیں، لاہور کا جو عجائب گھر ہے، تو وہاں پر انہوں نے کچھ کتبے لگا کے رکھے ہوئے ہیں دکھانے کے لیے کہ یہ کتبے انگریزوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیموں کے بعد پورے ہندوستان کے ہر گاؤں میں لگا دیے تھے، جس گاؤں سے لوگ گئے تھے جنگ کرنے کے لیے. اچھا. اور ان پہ لکھا ہوا ہے، ان کتبوں پہ یہ لکھا ہوا ہے مثلاً کہ فرام دس ولیج 100 پیپل وینٹ ٹو وار اونلی 9 ریٹرنڈ. یعنی اس طرح کا انہوں نے کتبے لگا کے پورے ہندوستان میں لگائے ہوئے تھے ہر گاؤں میں. تو کچھ کتبے اب وہ لاہور میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی جا کے دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے اس جنگ میں شرکت کی. یہاں سے بھرتی کرا کے مسلمان بھی گئی، پی ایمس کہلاتے تھے، پنجابی مسلمان، جو انگریزوں نے اپنی بکس میں لکھا. لیکن اس کے بعد جو ان کے پورے ہندوستان سے گورکھے بھی گئے، سکھ بھی گئے، ہندو ریجمنٹس بھی گئی، مسلمان ریجمنٹس بھی گئی. مگر ظاہر ہے اس ساری پارٹیسپیشن کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. جنگ عظیم ہوئی، ختم، مسلمانوں کو تو کوئی فائدہ اس کا نہیں تھا، بچے ملازمتیں اور نوکریاں ہوتی رہی. اس پر نعمت اللہ شاہ ولی لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ بھی اس جنگ میں امداد دیں گے، مگر یہ لا علم ہوں گے اس بات سے کہ ان کی یہ امداد بیکار جائے گی. ایز این ورک فورس کے طور پہ ایکٹ کریں گے لیکن رائے گاں جائے گی، بیکار جائے گی. امداد ہندیاں ہم از ہندو دادا باشن لا علم ازی کے باشد این جملہ رائے گانا. ہندوستان کے لوگ بھی بہت مدد کریں گے اس جنگ میں. لاکھوں کی تعداد میں جانیں گئی انگریزوں نے اس جنگ میں جس طرح جھونکا ہے کینن فوڈر کے طور پہ. وہ جنگیں جو خطرناک ہوتی تھیں وہاں لاکھوں کی تعداد میں انڈین بریگیڈ بھیج دیے جاتے تھے. صحیح. اب وہ مارے جاتے تھے مکھیوں کی طرح، اور جب راستہ صاف ہو جاتا تھا پھر برٹش اور یورپین فورسز جاتی تھی اس علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے. تو یہ ایک بالکل بیکار جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو جھونکا گیا پوری دنیا سے. لیکن پھر وہ آگے بتاتے ہیں یہاں پہ نعمت اللہ ناؤ کمز انٹو دی ٹیکنالوجی سائڈ آف اٹ، ٹیکنالوجی سائڈ آف دا وار. رائٹ. کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ایسے آلات برق پیما، اسلحہ حشر برپا، سازن اہل حرفہ مشہور ہے زمانہ. ایسے ایسے آلات، ایسے ایسے ہتھیار بنائے جائیں گے جیسے آسمانی بجلی کو ناپنے والے ہوتے ہیں. ایسا اسلحہ جو میدان میں قیامت برپا کر دے گا. اس زمانے کے مشہور سائنٹسٹ اپنے زمانے کی فائنسٹ ٹیکنالوجی بنائیں گے جو دنیا کو ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز کی طرف لے گئے. نیوکلیئر ایسٹس کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پہ. اور جو ایون دا کنونشنل ویپن میں بھی جو بامرز، فائٹرز، صحیح بات ہے، زیادہ مہلک تھی یہ فرسٹ ورلڈ وار سے obviously. جو کمیونیکیشن جو ٹیکنالوجی ڈیولپ کی گئی، جو وار فائٹنگ سسٹم ڈیولپ کیے گئے، اسی میں اس زمانے کی جو پوری انڈسٹری بلٹ ہوئی، وار انڈسٹری، جس نے ان 6 سالوں میں پوری دنیا کو وہ وار ٹیکنالوجی دی جو آج بھی استعمال ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے مشہور سائنٹسٹ انہوں نے لفظ استعمال کیا سازن اہل حرفہ، یعنی وہ لوگ سائنٹسٹ ہیں جو ایسے ایسے ہتھیار بنائیں گے کہ جو لٹرلی لگے گا ایسے کہ جیسے آسمان کی بجلی کو ناپتے ہیں اور دنیا میں تباہی اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. اینڈ دین ہی سیز
کہ اہل برطانیہ عیسائی جرمنوں پر قابو پا لیں گے، جیم والوں پر قابو پا لیں گے، لیکن جنگ کی تباہ کاریاں اتنی ہوں گی کہ ان کا خود نظام کمزور ہو جائے گا، جس کی بنا پر یہ ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا. کتنا زبردست کنکلوژن اور پورا جو ریزلٹ ہوا یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں دا برٹش امپائر ول بیکم سو ویک کہ وہ مجبور ہو جائیں گے، دا جول آن دا کراؤن جسے انڈیا کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے تاج کا ایک ہیرا ہے، بالکل وہ ان کو چھوڑنا پڑے گا. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. قائد اعظم 1940 میں جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوتی ہے اس وقت تو برٹش امپائر واز ایٹ اٹس پیک. ڈیفینیٹلی مسلمانوں کے خواب میں نہیں تھا کہ 7 سال میں ہم پاکستان بالکل. بنا لیں گے، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں حالات اتنی ایسے زیادہ پیدا ہوئے، کمزور ہو گئی بالکل. برٹش امپائر کہ اب جو انڈیا کے لوگوں نے آزادی کی ڈیمانڈ کی تو برٹش ریئلائز کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں. اور اس تباہی کے نتیجے میں جو کہ برٹش امپائر کو ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں، بیکاز دے آلسو لاٹ ملین ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈ آف پیپل، دے آلسو لاسٹ، ایسی بات نہیں ہے. کمزور تو ہوئے نا وہ، جیسے کہ نہیں، دنیا میں 2-2.5 کروڑ انسان مرے ہوں گے لیکن لاکھوں کی تعداد میں تو برٹشر بھی مارے. بالکل اب ان کا بھی سارا ایسٹ ختم ہو گیا تھا، ریسورسز ختم ہو گئے تھے، وہ بھی مقروض تھے امریکن فیڈرل ریزرو بینکرز کے، اتنے کمزور ہو چکے تھے. برٹش اکانومی کا حال اتنا تباہ ہو گیا تھا کہ اب وہ خود اس قابل نہیں تھے، ان کی ملٹری، ان کی اکانومی، کہ وہ اب براہ راست کنٹرول کر کے اتنے بڑے کانٹیننٹ پہ قابو سپورٹ رکھتے، کر سکتے اس کو، اسپیشلی جب آزادی کی تحریکیں شروع ہو چکی تھی. لہٰذا وہ ہندوستان کو چھوڑ کر جانے کی بات کرتے ہیں. اس بات کی بشارت بھی دی جا چکی تھی کہ آفٹر دس وار ایک بہتری جو مسلمانوں کے لیے نکلے گی کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں گے. کہتے ہیں عیسائی ہندوستان کو چھوڑ جائیں گے، اپنے آپ چھوڑ جائیں گے. ظاہر ہے کوئی جنگ کر کے تو انگریزوں کو نہیں نکالا گیا یہاں سے، مگر فراڈ سے، دھوکے سے، مکر سے ایک بہت بڑا فتنہ چھوڑ جائیں گے. فتنہ کیا چھوڑ گئے وہ؟ انگریز جاتے جاتے جس طرح ہندوستان کو تقسیم کر کے گئے، کشمیر کا جھگڑا چھوڑ دیا، پاکستان کے اندر یہ انڈیا اور پاکستان کے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے، ایسٹ پاکستان اور یہ ویسٹ اور پاکستان، جس طرح پاکستان کی تقسیم کی انہوں نے، جاتے جاتے انہوں نے پاکستان آرمی کے ریسورسز روک لیے، پاکستان کی حکومت کے فنڈز روک لیے، جس طرح جو ایسٹس، جو حصے پاکستان کو ملنے تھے وہ سارا پیسہ روک لیا گیا. ڈسٹنکشن ہم نے، اور برٹش آرمی نے جو اس پورا ویپنز ان کے پاس تھے جو مغربی پاکستان کی فوج نے استعمال کرنے تھے وہ سمندروں میں ڈمپ کیے جا کے کہ جو پاکستان بنے گا اس کی فوج کے پاس ہتھیار اور اسلحہ نہ ہو. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش، جو ریڈ کلف ایوارڈ کیا گیا ظلم سے، گرداسپور کا علاقہ جو پورا کشمیر کو آرٹری تھی، روٹ تھا ہمارا کشمیر کا، وہ دھوکے سے دے دیا گیا ہندوؤں کو کہ انگریز چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن جان لیوا خطرات اور فساد اور فتنے بیچ میں چھوڑ کے جائیں گے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم تو ہو جائے گا مگر اتنا فتنہ جاری ہوگا کہ انسانوں کا خون ایسے بہے گا کہ وہم و گمان سے زیادہ. اب یہ پاکستان بن رہا ہے یہاں پہ کہ وہ پاکستان بنانے کا فیصلہ تو کر دیتے ہیں، 1.25 کروڑ مسلمان اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، صرف 50 لاکھ پاکستان پہنچ پاتے ہیں. جس طرح پاکستان بنتے ہوئے لاکھوں مسلمان قتل کیے گئے، جو خون بہا ہے تاریخ اسلام میں اتنے کم عرصے میں، ود ان 6 months 7 months، اتنے تھوڑے عرصے میں اتنے مسلمان 1400 سال کی تاریخ میں کبھی شہید نہیں ہوئے جتنا پاکستان بناتے ہوئے. دہلی سے ٹرینیں نکلتی تھیں اور پوری ٹرین ذبح ہوتی تھی اور لاہور پہنچتی تھی، اور جتنی ٹرینیں نکلتی تھی ایک کے پیچھے ایک، وہاں لاہور میں صرف لوگوں کا کام یہ تھا کہ لاشیں دفنائیں. جس طرح مسلمان کٹے پٹے ٹوٹے پوٹے اپنے گھر بار زمینیں جائیدادیں چھوڑ کر پاکستان پہنچ رہے تھے، مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی مائگریشن نہیں ہوئی. اٹ واز دا بگیسٹ ہیومن مائگریشن ان فیکٹ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. اتنے تھوڑے عرصے میں جس طرح مائگریٹ کیا گیا، یہ سارا فتنہ انگریزوں کا ڈالا ہوا کہ انہوں نے پہلے ہی برٹش، ہندو، گورکھا اور سکھ ٹروپس کو بلا کے سیٹل کر دیا تھا کہ پاکستان مسلمان کو جاتے جاتے اس طرح کاٹ کے پھینکو، اور مسلمان فورسز جو دنیا میں پھیلی ہوئی تھی ان کو بلایا ہی نہیں گیا انڈیا کہ وہ آ کے مسلمانوں کی پروٹیکشن کے لیے کام کرتی، اور بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان ایگزیکٹلی یہی تو مرض کر رہے ہیں. یہی بات نعمت اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جاتے جاتے اتنا بڑا فتنہ اور فساد چھوڑ کے جائے گا، ایسے خون بہے گا کہ جس کا تصور ممکن نہیں ہے. اور پھر آگے وہ بتاتے ہیں اکثر مسلمان ہندوؤں کے غیظ و غضب سے بے گھر ہو جائیں گے. اکثر مسلمان یعنی مہاجر ہو جائیں گے، انہیں مائگریٹ کرنے پڑیں گے، اور مسلمانوں کی غیرت اور ناموس کو بہت نقصان ہوگا. دیکھیے اس مائگریشن میں زمین گئی ہمیں کوئی پرابلم نہیں، حکومت گئی ہمیں کوئی پرابلم نہیں، لیکن جو عزت لوٹی اس کی بڑی تکلیف ہوئی. کم از کم 2-2.5 لاکھ مسلمان بچیاں جو راستوں میں قافلے کاٹے جاتے تھے بٹیاں اٹھا لیتے تھے، اور آج بھی انڈیا میں ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جو ابھی بوڑھی ہو گئی ہوں گی لیکن وہ وہی ہیں بچیاں جو اس وقت اٹھائی گئی ہیں. تو نعمت اللہ بڑے دکھ سے کہتے ہیں کہ جو نقصان مسلمانوں کی عزت و ناموس کا ہوگا وہ اتنا شدید ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی مسلمانوں نے اتنا بڑا نقصان نہیں اٹھایا.
پاکستان بنتے وقت جو قربانیاں دی گئیں، جو شہادتیں دی گئیں، جو عزتیں قربان کی گئیں، جو دوپٹے مسلمان بہنوں کے اتارے گئے، تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ہے. ابھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپ جاتا ہے انسان. جو واقعات دیکھیں انسان، بہت جس ساری طرح ڈاکیومنٹریز بھی پاکستان بنی بنا ہے گیا. اس حوالے سے، آپ اگر ان کو بھی دیکھیں اس تو میں ڈاکومنٹریز بھی ہیں، ہم نے بھی پروگرام کیے ہیں اس کے اوپر پہلے. لیکن ہر دفعہ جب اس پاکستان بننے کی شہادتوں اور قربانیوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم کو اس قدر روحانی تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ. اور نعمت اللہ اسی بات کو کہتے ہیں کہ اکثر مسلمان بے گھر ہو جائیں گے ہندوؤں کے غیظ و غضب کی وجہ سے. پورے ہندوؤں نے جو فساد، یقین کیجئے مسلمان شاید گھروں کو نہ چھوڑتے اپنے انڈیا میں اگر ہندو مجبور نہ کرتے ان کو. صحیح. جب ہندوؤں نے یہ دیکھا کہ پاکستان بننے جا رہا ہے تو پورے ہندوستان میں آگ زمین لگا تنگ دی کر گئی. دی ان کے اوپر تو obviously پھر وہ. اور ماسٹر تارا سنگھ نے اور سکھوں کے جو سربراہ تھے انہوں نے تلواریں لہلا رہا کے کہتے تھے کہ کوئی مسلمان زندہ ایسٹ پنجاب سے ہوتا ہوا پاکستان نہیں پہنچے گا. 70,000 80,000 کلومیٹر کا ایسٹ پنجاب کا ایریا، ایک مسلمان زندہ نہیں بچا وہاں پہ چند ہفتوں میں. یعنی ایک ایسی دردناک تاریخ ہے وہ. لیکن اس کے بعد نعمت اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے اسلاف کے علاقوں میں، اپنے بزرگوں کے علاقوں میں پناہ حاصل کر لیں گے اور سزا اور مصیبت کے بعد ان کی تقدیر شروع ہوگی. یعنی پاکستان، یعنی اپنے بزرگوں کا علاقہ. یہ جو پاکستان کا علاقہ جہاں پہ ہم ہمیشہ سے بستے آئے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے وہ علاقے ہیں کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں. جہاں پہ جب بھی افغانستان اور ایران سے مسلمان آئے، انہوں نے آ کے، اور سینٹرل ایشیا سے مسلمان آئے تو یہ پاپولیشن یہاں بڑھتی گئی ہے ہماری. اور مسلمان آتے تھے انہی خطوں میں سیٹل ہوتے چلے جاتے تھے. اور فرنٹیئر سے لے کر، خیبر سے لے کر، افغانستان سے لے کر، ایشیا وسطی سے لے کر سندھ تک کے علاقے کو مسلمان آئے. پہلے سب سے پہلے مسلمانوں کی لینڈنگ سندھ میں ہوئی، محمد بن قاسم جو آئے. تو ہمارے بزرگوں کے علاقے یہ باب الاسلام ہے. باب الاسلام تو یہ ہے. تو نعمت اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے اپنے بزرگوں اور اسلاف کے علاقوں میں آباد ہوں گے جا کے. اور پھر سزا، خون ریزی کے باوجود بھی مقصد جو ہے وہ، اور سزا اور مشکل اور پریشانی اور آزمائش کے بعد مسلمانوں کی ایک نئی تقدیر ظاہر ہوگی. یعنی ناؤ وی ہیو میڈ پاکستان. اور اب پاکستان بننے کے بعد جو واقعات ہوں گے، جو مسلمانوں کی تقدیر ظاہر ہوگی آنے والے دنوں میں، آنے والے اگلے ہفتوں میں انشاءاللہ ہم نعمت اللہ کی ان خوشخبریوں، بشارتوں، وارننگز اور پھر جو پریزنٹ دور کو ڈسکس کرتے ہوئے جو فیوچر ہونے والا، جو صاحب بصیرت اللہ کے ولی نے جو باتیں خوشخبریاں ہمیں دی ہیں، وہ اسپرچل انٹیلیجنس دی ہے جس پر بیس کر کے آج پاکستان کو اپنی نیشنل سیکورٹی پالیسی بنانی چاہیے. کیونکہ خاص طور پہ جب یہ بشارتیں حضور کی حدیث کے ساتھ مل رہی ہوں، پھر ہمارا یقین ان پر اور بڑھ جاتا ہے. ویری رائٹ. پھر کوئی دلیل و جواز نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ فیک ہیں یا بنائی گئی ہیں. دا پوائنٹ از کہ یہاں پر بہت ڈیٹیل طریقے سے جبکہ حضور کی حدیث بھی آئندہ آنے والے واقعات میں انہی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں. رائٹ. جب حضور غزوہ ہند کی بشارتیں ہمیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، اور نعمت اللہ ولی بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں مسلمان اس دور میں دوبارہ اپنے ان علاقوں کو فتح کریں گے کہ جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو پھر یہ غیر معمولی اسپرچل انٹیلیجنس ہے جس پر ہم کو ڈیفینیٹلی غور کرنا چاہیے. تو آج پاکستان بنایا. انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ہم 47 کے بعد جو خوشخبریاں، پروڈکشنز یا بشارتیں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے ہیں، ہم ان پہ بات کریں. صاحب چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی یہاں پہ، کتنا یہاں سے جو پاکستان کا وہ پروڈکشن شروع کرتے ہیں تو کتنا پورشن ہے بیسکلی جو صرف پاکستان سے ریلیٹ کرتا ہے؟ اس کے بعد ہم باقی ڈسکس کرتے ہیں. انہوں نے لینڈ مارکس کی بات کی ہے، موٹے موٹے ایونٹس بتائے ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں تفصیل میں نہیں گئے. ٹھیک ہے. جو اشعار ان کے بچے ہیں یا ملے ہیں ہمیں، اس میں بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ لینڈ مارکس کی بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے ایونٹس کی. جیسے انہوں نے 47 سے پہلے تک کے واقعات میں تو جنرل تفصیل دے دی، لینڈ مارک سے دیے ہیں نا. صحیح. کہ بتا دیا کہ یہ ایونٹس ہوں گے. اور وہ ایک پکچر تاریخ کی بنتی جاتی ہے. تو 47 کے بعد بھی انہوں نے لینڈ مارکس دیے ہیں کہ پاکستان بنا، پھر مسلمانوں کی کیا تقدیر شروع ہوگی، ہم نے کیا غلطیاں کی، پھر اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا، پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اور اسی طرح آگے فیوچر، اور اسی طرح آگے چند لینڈ مارکس ہیں. لیکن وہ لینڈ مارکس ہسٹری کے 30 40 50 60 سال اور آنے والے 100 150 سال میں ہمیں پوری تاریخ بتا دیتے ہیں کہ آئندہ ہونے والے ایونٹس میں مسلمانوں کا رول کیا ہونا چاہیے. وہ انشاءاللہ آئندہ. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز، آپ نے براس ٹیکس کی آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ ملاحظہ کی. ہم نے سینٹرل ایشیا سے جو ان کی پریڈکشنز تھیں وہ ہم نے پروگرام میں بتانا شروع کی. لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے ان کو تھوڑا سا ڈسکس کیا، اور آج ہم آ گئے ہیں پاکستان کی کریشن تک. میں نے زید صاحب سے سوال کیا کہ اس کے بعد پاکستان سے ریلیٹڈ کتنا پورشن ہوگا، تو زید صاحب نے بتایا ہے کہ کافی جو آتھینٹک ان کے جو پوائنٹس ہیں، انہوں نے بہت سیدھا ہنٹس وغیرہ دے دیے، لیکن کافی عرصہ جو ہے اس میں وہ ہے کور ہو جاتا ہے. آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ، آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی اس کا بےصبری سے انتظار کر رہے ہوں گے. اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا براس ٹیکس کی اگلی ایپیسوڈ تک. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.